السلام علیکم۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی تبسم نہ فرمایا۔ آپ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے کچھ لمحات آج ہم آپ سے شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پہلے وہ دیکھ لیجئے اور پسند آنے کی صورت میں ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی نعت جو میرے 3 سال کے پیارے بیٹے نے پڑھی ہے، وہ بہت شوق اور محبت سے یہ نعت پڑھتے ہیں، آپ یہ نعت سن لیجئے۔ شور منتہا وہ تلے نبی رات تھی اور برش تھورا انا تھا، میں توڑش میں محبوب تو بلا رہا تھا، حواشی دید ہوتی میرا بہانا تھا، سریلا متاش طلب ہوئی سریلا متاش طلب ہوئی، شجر منتہا وہ تلے نبی، تو یہ دے انتے روج کی بلاللہ پتمال۔ میرے بیٹے کے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ پاک انہیں زندگی کے ہر معاملے میں کامیاب کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب زہرا تھا۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ بعثت سے 5 برس پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر جب ہو رہی تھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی۔ بعض روایت میں ہے کہ نبوت سے تقریباً 1 سال پیشتر پیدا ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب 18 سال 5 مہینے کی ہوئی تو ذی الحج 2 ہجری میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت علی نے جب درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا فاطمہ کی مرضی دریافت کی، وہ چپ رہی، یہ ایک طرح کا اظہاری رضا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہاری پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ بولے کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور وہ حتمیہ ذرہ کیا ہوئی جو جنگ بدر میں ہاتھ آئی تھی؟ عرض کیا وہ تو موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس وہی کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ اس کو 480 درہم پر فروخت کیا اور قیمت لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بازار سے خوشبو لائیں۔ وہ ذرے کے سوا اور جو کچھ بھی حضرت علی کا سرمایہ تھا وہ ایک بھیڑ کی کھال اور ایک بوسیدہ یمنی چادر تھی۔ حضرت علی نے یہ سب سرمایہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نظر کر دیا۔ حضرت علی اب تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی رہے تھے اور شادی کے بعد ضرورت ہوئی کہ الگ گھر لے۔ حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے معتدر مکانات تھے جن میں سے وہ کئی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر کر چکے تھے۔ جب فاطمہ زہرا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ انہی میں سے کوئی مکان دلوا دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں تک؟ اب ان سے کہتے شرم آتی تھی۔ حارثہ نے سنا تو دوڑے آئے کہ حضور میں اور میرے پاس جو کچھ ہے آپ کا ہے، کہ خدا کی قسم کہ میرا جو مکان
مکان آپ لے لیتے ہیں مجھے وہ اس سے زیادہ خوشی دیتا ہے کہ میرے پاس رہ جائے۔ غرض انہوں نے اپنا مکان خالی کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس میں چلی گئی۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عالم کو جو جہیز دیا وہ بن کی چارپائی، چمڑے کا گدا جس کے اندر روئی کے بجائے کھجور کے پتے تھے، اور ایک چاگل، 2 مٹی کے گڑے، 1 مشق اور 2 چکیاں۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہی چیزیں عمر بھر ان کی رونق رہی۔ حضور پاک کی بیٹی جب نئے گھر میں چلی گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی، پھر اندر آئے، ایک برتن میں پانی منگوایا، دونوں ہاتھ اس کے اندر ڈالے اور حضرت علی کے سینے اور بازو پر پانی چھڑکا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، وہ شرم سے لڑکھڑاتی آئی، ان پر بھی چھڑکا اور فرمایا کہ میں نے اپنے خاندان میں بہتر شخص سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ جب فاطمہ زہرا کی عمر مشہور روایت کے مطابق 29 سال کی تھی کہ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضرت فاطمہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین اولاد سے تھی اور اب صرف وہی باقی رہ گئی تھی، اس لیے ان کو صدمہ بھی اوروں سے زیادہ ہوا۔ وفات سے ایک دن پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا۔ وہ تشریف لائیں تو ان سے کچھ کان میں باتیں کی، وہ رونے لگی، پھر بلا کر کچھ کان میں کہا تو وہ ہنس پڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا تو کہا کہ پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی مرض میں انتقال کروں گا۔ میں رونے لگی تو فرمایا کہ میرے خاندان میں سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی، تو میں ہنسنے لگی۔ وفات سے پہلے جب بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خشی طاری ہوئی تو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ دیکھ کر بولی کہ واہ کرب ابا، ہائے میرے ابا کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ابا آج کے بعد بے چین نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک مصیبت ٹوٹ پڑی۔ اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ جب تک وہ زندہ رہی ہیں کبھی تبسم نہیں فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ گزرے تھے کہ رمضان 11 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی پوری ہوئی۔ یہ منگل کا دن تھا اور رمضان کی 3 تاریخ تھی۔ اس وقت ان کا سن 29 سال کا تھا۔ بعض روایتوں میں تاریخ وفات پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجہیز و تکفین میں خاص جدت کی گئی۔ عورتوں کے جنازے پر جو آج کل پردہ لگانے کا دستور ہے، اس کی ابتدا ان سے ہی ہوئی۔ اس سے بیشتر عورت اور مرد سب کا جنازہ کھلا ہوا جاتا تھا۔ چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزاج میں انتہائی حیا و شرم تھی، اس لیے انہوں نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے وصیت کی تھی کہ کھلے جنازے میں عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے، جس کو میں ناپسند کرتی ہوں۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے جگر گوشہ رسول، میں نے حبش میں ایک طریقہ دیکھا ہے، آپ کہیں تو اس کو پیش کروں۔ یہ کہہ کر ہرمی کی چند شاخیں منگوائی اور ان پر کپڑا تانا، جس سے پردے کی صورت پیدا ہو گئی۔ آپ زینب کا جنازہ بھی اسی طریقے سے اٹھایا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 5 اولادیں ہوئی،
حسن، حسین، محسن، ام کلثوم، زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت محسن نے بچپن ہی میں انتقال کیا۔ حضرت زینب، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اہم واقعات کے لحاظ سے تاریخ میں مشہور ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے نہایت محبت تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ بھی ان کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں صرف فاطمہ زہرا کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل باقی رہی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا شکریہ۔ جزاک اللہ۔